اور جو کسٹوڈیل ٹارچر آزم سواتی صاحب پہ ہوا ہے اور دوسرے جو معاملات پہ ہوا ہے تو اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا قانون کے مطابق اور ذمہ دارانوں کو قرار واقعی سزا ملے گی. آپ ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سینٹ اور اس کے حوالے سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزم سواتی صاحب سینٹ کے ایک سینئر رکن بھی ہیں, وہ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں اور ایک سینئر سٹیزن بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا عدلیہ کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے. وہ خود لاء کے طالب علم بھی رہے اور آج جو ہماری کمیٹی ہے ججز اپائنٹمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی, اس کے وہ کنوینئر بھی ہیں. تو کئی لحاظ سے ان کا تعلق پارلیمان سے بھی ہے, ان کا تعلق عدلیہ کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک معزز شہری بھی ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے سب سے پہلے جو آئین میں درج انسانی حقوق ہیں اس کی دھجیاں بکھیری. ایز اے پارلیمنٹیرین ہم سمجھتے ہیں کہ دو باتیں ہوئیں. ایک, آئین کے تحت دیے گئے حقوق ان کی دھجیاں بکھیری گئی اور دوسرا, پارلیمنٹ کے وقار کو مزید ٹھیس پہنچی. دیکھیں, ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. ادارے صرف بلڈنگ کا نام نہیں ہوتے, میز کرسیوں کے نام نہیں ہوتے, کمروں کے نام نہیں ہوتے. ادارے افراد سے بنتے ہیں, اس کے ممبران سے بنتے ہیں. جب ممبران کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جائے اور وہ بھی ایک سپریم ادارے کے ممبر کے ساتھ, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر عام انسان کے ساتھ, عام شہری کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. آئین بڑے واضح طریقے سے یہ کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف ہیومن لائف, بات کرتا ہے پرائیویسی آف ہوم کی, ریزیڈنس کی, بات کرتا ہے نو ٹو کسٹوڈیل ٹارچر کی. یہ تینوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آزم سواتی کے کیس میں ہمیں برملا نظر آتی ہیں. جس طریقے سے 1 بجے پرچہ درج ہوا رات کو اور 3 بجے قانونی فارمیلٹیز پوری کیے بغیر ان کے گھر پر ریڈ ہوتی ہے, ان کے ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے معصوم پوتے پوتیوں کے سامنے ایک بزرگ شہری کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے برملا کورٹ کے اندر بھی یہ کہا, انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بتایا کہ کس طریقے سے ان کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا.